مرد عورت کا صاحبان۔ سارے مرد نہیں صاحب جی، آپ اپنا گھر خراب نہ کریں، ہمارا کیا ہے آج اس گھر میں کل کسی اور گھر میں۔ آپ بیگم صاحبہ کو معاف کر دیں۔ ڈیفنس لاہور کے نامور کاروباری شکور صاحب فیکٹری سے گھر آتے ہوئے راستے سے پھل فروٹ کا شاپ اپنی شادی کے 18 سال بعد بھی بیوی بچوں کے لیے لانا نہیں بھولتے تھے۔ فیکٹری سے گھر اور گھر سے فیکٹری، یہی روٹین پچھلے کئی سالوں سے ایسے ہی ہے۔ ایک بیٹا ایف ایس سی میں اور ایک بیٹی 9 کلاس میں۔ لاہور کے سب سے مہنگے انسٹی ٹیوٹ میں زیر تعلیم، شکور صاحب نے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیگم صاحبہ کو کبھی ہوش ہی نہیں کہ بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں یا کب سوتے ہیں اور یا جاگتے ہیں۔ شکور صاحب صبح سویرے ہی اٹھ جاتے ہیں کہ بچوں کے اسکول اور کالج جانے کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے لیے شکور صاحب نے ایک شیف رکھی ہوئی ہے جس کا نام رانی، جو صبح سویرے 7 بجے ہی بیل دے دیتی ہے۔ رانی پرکشش خدوخال کی مالک، سمارٹ جسم، موٹی موٹی آنکھوں میں ہمیشہ کاجل لگائے رکھتی، مگر شکور صاحب نے کبھی آنکھ اٹھا کر رانی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رانی شکور صاحب کی بہت عزت کرتی۔ بیگم صاحبہ کو رات گئے اپنی پارٹیوں سے فرصت نہیں ملتی تو صبح اٹھنا تو درکنار، شکور صاحب کے لیے بھی اپنا بستر نہیں چھوڑتی۔ شکور صاحب نے بیگم صاحبہ کو بہت عیش و عشرت میں رکھا ہوا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں دی۔ اس کے باوجود شکور صاحب زیادہ تر چپ ہی رہتے ہیں۔ مرد کو اپنی بیوی سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اسے بیوی سے اپنی جائز خواہش کے انکار سے شکور صاحب نے اپنی اس نفس کی خواہش سے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید اس لیے انہوں نے چپ سادھ لی کہ ایک شادی شدہ مرد کو اپنی خواہش نفس کے لیے اپنی بیوی کے پاس آنا ہی پڑتا ہے۔ شادی کے 10 سال شکور صاحب نے زندگی کے حسین مزے لوٹے اور ان 10 سالوں میں اپنی بیگم کے لیے پھل فروٹ لازمی لاتے، جنہیں وہ فراغ وقت کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کھاتے بھی اور کھلاتے بھی۔ بیگم صاحبہ کو شکور صاحب کی عیش و عشرت اتنی بھا گئی کہ رفتہ رفتہ اپنے سر کے تاج کو بھی دنیا کی رنگینی میں بھول گئیں۔ آئے دن شاپنگ ہو یا کسی کے ہاں آنا جانا، بیگم صاحبہ روز ہی گھر سے دیر تک باہر ہی رہتی اور آئے دن دعوت پر جانا، وزن کا بڑھ جانا کوئی اجنبی کی بات نہیں۔ شکور صاحب نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ نہ کبھی اپنی بیگم کو اس کے بڑھے ہوئے وزن یا نکلے ہوئے پیٹ کی شکایات نہیں کی، مگر پھر بھی وہ ہر رات اپنی بیگم کے لیے بے تاب رہتے۔ بیگم صاحبہ روز کوئی نہ کوئی تھکاوٹ یا کام کی زیادتی کے بہانہ بنا کر اپنے شوہر کو نامراد لٹا دیتی۔ شکور صاحب نے کافی سال ایسے ہی گزار دیے، مگر کبھی بھی زبردستی اپنی مرضی کی بات نہیں منوائی۔ زبردستی اپنی مرضی تھوپنا اپنی بیوی پر، وہ اس حق کو بالکل نہیں تھے، اس لیے کسی بھی انکاری کے جواب میں وہ ہمیشہ چپ سادھ لیتے۔ رفتہ رفتہ وہ شکور صاحب نے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا۔ مرد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ مرد جو اپنی بیوی پر اپنے تمام حقوق پورے کروانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور وہ اس بات کو اپنا حق سمجھتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بیوی کمفرٹیبل ہے بھی کہ نہیں۔ کئی گھر ایسے بھی مرد کے حقوق سلب ہونے کی وجہ سے طلاق تک اختتام کو پہنچے، یا ایسے مرد ہمیشہ سریاب رہے جنہیں صرف اپنی نفسی خواہش کسی بھی حالت میں اپنی بیوی سے پوری کروانے کے لیے اپنی مرضی۔ دوسرے وہ مرد جو شکور صاحب کی طرح اپنی بیوی کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ مرد کی نفسی خواہش اپنی مرضی سے ترتیب دے۔ ایسے مرد کچھ عرصہ تو ایسے ہی بیوی کی مرضی سے اپنے وقت کو اس کی تابعدار تو بنا دیتے، مگر رفتہ رفتہ اپنی چارپائی کو دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یا تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کھل کر اپنے خواہش کو بیان کرے، یا وہ اپنی عزت نفس کو اپنی بیوی کے نظروں میں ایک ہتھیار بنائے رکھتے۔ صورت نظام میں مرد اور عورت کے مکمل حقوق کا احاطہ کیا گیا ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں مرد اور عورت کے ازواجی زندگی کو بھی شامل کیا گیا۔ بس ہم نام کے مسلمان رہ گئے، پیر فقیر، دربار درگاہ، پریز و میل دور چلا جانا، مگر اپنی الماری میں پڑے ہر درد کے حل قرآن کا صرف غلاف کی ہی زینت رہنے دیا۔ شکور صاحب اس دن بھی صبح 7 بجے ڈور بیل پر اٹھے اور رانی کے لیے دروازہ کھولا۔ کھلے گیلے بال سر کے ڈھانپے دوپٹے کو بھی گیلا کر رہے تھے۔ شادی شدہ کو اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ رانی نے کوئی شرما کر
اندر آتے ہوئے سلام کیا اور کچن کی طرف ہو لی۔ آج پہلی بار شکور صاحب نے سر سے پاؤں تک رانی کو دیکھا تو شکور صاحب کے دل میں ایک عجیب سی انگڑائی لی۔ بچوں کو ناشتہ اور اسکول کالج بھیج کر شکور صاحب نے اپنے اسٹڈی روم میں چلے گئے، مگر آج شکور صاحب کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب سے آج رانی کے لیے دروازہ کھولا تھا، آنکھوں کے آگے رانی کے گیلے بالوں والے دوپٹہ اور رانی سارا وجود گھوم رہا تھا۔ اپنے دوسرے لمحے یاد آ گئے جو اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ ظاہر ہے شکور صاحب اور ان کی بیوی دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے حسین راتیں اور کاپتوں اور مستیوں میں گزارتے۔ رات کے پتہ نہیں کب آنکھ کھلتی، مگر جب صبح شکور صاحب اٹھتے اور بیگم گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر سگار میز پر بیٹھی اپنے سریاب ہوئے وجود کو دیکھ رہی ہوتی تھی، شکور صاحب جان بوجھ کر آنکھیں موند لیتے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رفتہ رفتہ شکور صاحب کی بیگم کو مرد اور عورت کا یہ پاک رشتہ وحشیانہ اور پیراگندہ لگنے لگا۔ شاید بیگم صاحبہ کا اٹھنا بیٹھنا لیبر عورتوں میں ہونے لگا، جو مرد کو اپنے اوپر سر کا تاج نہیں ایک فالتو چیز سمجھنا ہے۔ ہمارے معاشرے کا بدترین ناسور جو رب کے بنائے گئے اس پاک رشتے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارشاد پاک ہے، میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اور یہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رانی روز کی طرح ہاتھ میں چائے کا کپ لے کر اندر آ گئی۔ سارا سین کسی فلم کی طرح شکور صاحب کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ رانی نے چائے کا کپ آگے بڑھاتے ہوئے شکور صاحب کی متواتر نظر کو بھانپتے ہوئے واپس مڑنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی شکور صاحب نے رانی سے عجیب سوال پوچھ لیا، جس کی رانی کو توقع بالکل نہیں تھی۔ اپنے مرد سے کتنا پیار ہے تمہیں؟ رانی مڑ کے شکور صاحب کو غور سے دیکھا۔ عورت مرد کی نظر کو ایک لمحے میں جانچ لیتی ہے۔ شکور کی آنکھوں میں کسی ہارے ہوئے شخص کی بے بسی تھی۔ رانی وہی زمین پر بیٹھ گئی اور دوپٹے کا پلو اپنے ارد گرد لپیٹ کر بولی، صاحب جی، میرا مرد تو میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتا، اور صاحب جی سچی پوچھو تو میرا بھی اپنے مرد کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں۔ ہم غریب آدمی ہیں صاحب جی، ایک کمرے کا گھر ہے صاحب جی۔ میرا مرد صبح کا کام پر گیا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہے، اس کی آنکھیں صرف مجھے ڈھونڈتی ہیں، مجھے دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے، اور اس سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی کی شوخیاں ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ شکور صاحب نے انتہائی تجسس سے پوچھا کہ تم تو سارا دن دوسروں کے گھروں کا کام کر کے تھک جاتی ہو، تو کیسے پھر اپنے شوہر کو اتنے قریب آنے دیتی ہو؟ رانی کو شاید شکور صاحب سے ایسے سوال کی امید نہیں ہے، مگر اس کو اتنی بے فکری ضرور تھی کہ شکور صاحب ان حوث زدہ مردوں میں سے نہیں تھے۔ کچھ دیر کے بعد بولی، صاحب جی تھکاوٹ کیسی؟ اپنے سر کے تاج کو دیکھ کر بھی تو سب تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے صاحب جی۔ ویسے یہ مرد کو اپنی عورت سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ چند لمحوں کی خوشی، یہ چند پل کی ذہنی آسودگی صاحب جی۔ جو صبح کا گیا شام کو گھر واپس آتا ہے، پتہ نہیں گھر چلانے کے لیے کس در در کی خاک چھانتا ہے، اس کا اپنی عورت کا اتنا تو حق بنتا ہے جو تم خود اتنا کام کاج سے تھکی ہوئی ہوتی ہو۔ شکور صاحب نے اپنے اندر چھپے سوال کو ایک بار پھر دہرایا۔ کھلکھلا کر ہنسی رانی اور بولی، صاحب جی جو مرد ہوتا ہے نا، وہ عورت سے بھی نازک ہوتا ہے، ساری دنیا کے آگے اپنی عورت کے لیے پہاڑ بن جاتا ہے، اور چند لمحوں کے انتظار کے لیے اپنی عورت کے آگے کمزور بلی کی طرح دوسرے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ شکور صاحب وہ ساری باتیں رانی سے پوچھ رہے تھے اتنے حوصلے کے ساتھ، جو باتیں اپنی بیوی سے پوچھتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ رانی کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی شکور صاحب؟ سارا دن کام کاج کرتے، ہمیں زیادہ کھانے پینے کا لالچ نہیں ہوتا، بس اتنا کھانے کو مل جائے کہ دن بسر ہو جائے، کل کو دیکھا جائے گا۔ شکور صاحب حیرت سے باتیں سن رہے تھے کہ گھر میں اتنی عیش و عشرت ہونے کے باوجود ان کی بیگم صاحبہ کا رونا ہی یہی رہتا ہے کہ تم کرتے ہی کیا ہو میرے لیے؟ آنے جانے کے لیے گاڑی ہے، جم جانے، بازار جانے، شاپنگ جانے، یا کہیں بھی کوئی کام ہے، سب کی آزادی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے رانی کا گیلا دوپٹہ سر سے سڑک کر کندھے پر آ گیا۔ شکور صاحب نے غور سے رانی کے گیلے بالوں کو دیکھا تو چمکدار کالے بال لٹکی شکل میں جوڑا بنا کر پیچھے کی جانب سائیڈ کلپ سے کسے ہوئے تھے۔ رانی اپنی باتوں میں مگن تھی، بولی، رات کو میرے لیے میرا مرد شاورما لایا جو مجھے بہت پسند ہے۔ مجھے شاورما دیتے ہوئے بولا کہ یہ بالوں والا کلپ بھی میں لایا ہوں، صبح نہا کر جب تم نکلتی ہو تو بالوں کو بار بار سمیٹتی ہو تو مجھے الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے رانی کا ہاتھ سر
اور لگے قلعے پر بے اختیاری چلا گیا۔ اپنے گلے سر کا احساس کر کے جلدی دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے بولی، صاحب جی آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شکور صاحب نے کون سی جیولری ایسی نہیں لا کے دی اور اس کی پسند کی جو صرف سنگار میز پر لگے باکس میں سالوں سال ایسی ہی رہتی، اور یہ ایک عام عورت جو ایک ہیئر کلپ کو لگانے کے لیے اپنے مرد کو اس کی جائز خواہش کی تسکین کے لیے خوشی سے اس کے حکم کی حق بجا لاتی ہے۔ رانی نے شکور صاحب کے ہاتھ سے ٹھنڈی ہوئی چائے کا کپ لیا اور بولی کہ آپ کو تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ جائیں اور ناشتے کے ساتھ آپ کو گرم چائے دیتی ہوں۔ شکور صاحب کتنی ہی دیر تک رانی کے جانے کے بعد بھی گہری سوچوں میں گم تھے۔ 9 بج رہے تھے۔ شکور صاحب بوجھل قدموں سے تیار ہو کر باہر ٹیبل پر آ گئے تو ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ رانی نے جم کا جار کا ڈھکن کھولتے ہوئے بارے متناز سے بولی، بڑے پیار سے بولی، صاحب جی مجھے آپ کے دکھ کا شدید احساس، آپ کی تکلیف میں سمجھ سکتی ہوں۔ ہم غریب ضرور ہیں مگر بے حیث نہیں۔ آپ جیسے سیٹھ ہوں تو کوئی بھی عورت آپ کے ساتھ آپ کی خواہش پوری کر سکتے، مگر آپ ایسے ہرگز نہیں۔ تب بھی تو آپ سے ہر بات کہہ دی۔ آپ بیگم صاحب کو معاف کر دیں۔ آپ کی خاموشی اور صبر اللہ آپ کو نیکی میں بدل دے گا۔ عورت صرف اپنے مرد کے سر پیش کرتی ہے۔ ساری اکڑ اور انا صرف اس لیے ہے کہ آپ پیچھے ہیں۔ بیگم کے بند کمرے کی طرف اشارہ کر کے رانی بولی، بیگم صاحبہ کی لاپرواہی نیند بھی تو آپ کی بدولت ہے۔ اسے اتنا تو پتہ ہے میرا مرد میرا سائبان ہے۔ رانی تو ساری باتیں کہہ کے کچن کی طرف چلی گئی اور شکور صاحب سوچنے لگے کہ عورت اگر عورت کی دشمن ہے تو کہیں عورت ہی عورت کی خیر خواہ بھی ہے۔